سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہیں، اور یہ ویڈیو بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اپنے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جو ہے کچھ ٹرمنالوجیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں نے جو ٹاپک چنا ہے آج وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ بائبل اینڈ کرسچینٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ابراہمک ریلیجنس کو بھی تھوڑا سا اوورآل دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اسلامک پرسپیکٹیو کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہ ٹائم ضائع ہوگا، اس لیے میں بہت تیز آگے چل رہا ہوں، بس ساتھ جڑے رہے گا، بہت اچھی نالج آپ کو ملنے والی ہے بائبل اور کرسچینٹی کے حوالے سے۔ دیکھیے ایک بات ہم سب پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ اپنی سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ الہامی کتابیں 4 ہیں جن کو ہم ہولی اسکرپچرز بھی کہتے ہیں، کہ وہ 4 ہیں، اور وہ جو ہے وہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہیں۔ تو توریت، زبور اور انجیل اور قرآن تو ہیں، یہ بائبل کیا چیز ہے پھر؟ یہ اگر توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور جو ہے وہ پھر قرآن ہے، توریت، زبور، انجیل کے بعد قرآن چوتھی، تو 5ویں کتاب بائبل کیا ہے؟ اور اگر بائبل اسی کا ہی کو انگریزی نام ہے تو پھر کس کا نام ہے؟ توریت کا نام ہے، زبور کا نام ہے، انجیل کا نام ہے، یا قرآن کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بائبل ہے کیا؟ تو یہ بڑے تھوڑی کنفیوزنگ ٹرمنالوجیز ہیں، وہ اکثر سننے میں آتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، تو پھر یہ ہے کیا؟ تو یہ تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا کرسچینٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہم ایز اے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہمیں جاننا چاہیے۔ چلیے تیز آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا نام محمد نوفل صفوان ہے، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا یہ پیج، میرا ویڈیو پریزنٹیشن پسند آئے تو آپ لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم اکثر جو نالج میں انجیل، توریت اور زبور کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور انگریزی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ بھی لکھا دیکھتے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتا کہ آخر کون سی کتاب کہاں ہے۔ چلیے میں آج آپ کو کرسچینٹی، دیگر ابراہیم مذاہب اور ان کی کتابوں کے بارے میں مختصر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انجیل انگریزی میں گاسپل کو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو انجیل آپ لفظ سنتے ہیں یہ گاسپل انگریزی میں اس کے مفہوم ہے خوشخبری کے، ٹھیک ہے؟ سنتے جائیے، سمجھ میں آ جائے گا ابھی سب کچھ۔ اب دیکھیں عیسائیت میں یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو انجیل جو ہے وہ کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، بائبل نہیں ہوئی ہے، بلکہ انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ اب انجیل جو ہے بیسیکلی اس کے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کچھ نمونے جو ہیں، یا جسے ہم سیمپلز کہہ سکتے ہیں یا ایڈیشنز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیے، وہ 4 ایڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ان 4 ایڈیشنز کو جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اس کو ہم سائنوپٹک گاسپل کہتے ہیں۔ اس میں بھی گاسپل آف میتھیو ہے، اور دوسری الگ 3 ہیں یہ الگ، اور ایک اس کو ان تینوں کو ملا کے سائنوپٹک گاسپل کہلاتی ہے۔ 3 جو چیپٹرز ہیں یا 3 جو جلدیں ہیں ان کو یہ سائنوپٹک گاسپل کہتے ہیں 3 کو، اور ایک چوتھی جو ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو جان کہلاتی ہے، گاسپل آف جان، ٹھیک ہے جی؟ 4 کتابوں کا جو ہے یہ بنتا ہے انجیل، اور یہ نئی ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے نیو ٹیسٹمنٹ، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ کہلاتی ہے انجیل۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل کہلاتا ہے، اس کے اندر 4 کتابیں ہیں، 3 جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں، ان کو یہ سائنوپٹک گاسپل بھی کہتے ہیں، اور ایک تھوڑی سی جدا ہے جس کو جو ہے وہ گاسپل اکارڈنگ ٹو جان کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ انجیل ہیں، اور انجیل کون سی ہیں؟ نیو ٹیسٹمنٹ۔ اچھا اب یہ نیو ٹیسٹمنٹ کیا چیز ہے سن لیجئے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ بائبل کا ہی حصہ ہے۔ بائبل ایک پوری کی پوری کتاب ہے، اس کا جو آخر میں کا حصہ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ پہ، ٹھیک ہے جی؟ جو آگے کے چیپٹرز ہیں، اگلے چیپٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے نیو ٹیسٹمنٹ پہ۔ ایک کتاب ہے، اس کی آپ نے اکثر کتابی شکل دیکھی ہوگی، اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اور وہ نیو ٹیسٹمنٹ کتنے اس پہ گاسپل پہ؟ مینلی 4 گاسپل ہیں، اس میں سے 3 کو یہ سائنوپٹک گاسپل کہتے ہیں، اور ایک کو جو ہے وہ گاسپل آف جان کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا کے نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ دراصل جس کو ہم اردو میں انجیل کہتے ہیں، اور یہ انجیل وہ کتاب ہے جو کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن یہ ٹوٹل کتاب جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس وقت اوریجنل کنڈیشن میں نہیں ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ اس میں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں شامل ہو گئی، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پوری روایتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اب یہ صرف جو ہے وہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے قرآن پاک ہے وہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ
ایک پیور جو ہے وہ الہامی جو ہے وہ یعنی کہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ ریلیٹڈ ٹو گاڈ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کا کہا ہوا لفظ ہے، اللہ کا فرمایا ہوا فرمان ہے، اور اس میں کوئی ہم نے ایک زیر زبر پیش بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کیے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری جیسے ہمارے صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یعنی کہ جو بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ساری احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ نیو ٹیسٹمنٹ اور جو ہے وہ انجیل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا، پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بائبل جو ہے وہ دراصل عبرانی زبان میں لکھی ہوئی زبان تھی. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا بائبل جو ہے عبرانی زبان میں تھی، بعد ازاں یونانی، قطبی اور شامی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور پھر انگریزی میں ترجمہ اس کا 1610 عیسوی میں جیمز کے زمانے میں، کنگ جیمز تھا اس کے زمانے میں جو ہے یہ ہوا. یہ اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. اب یہودی جو ہیں وہ جیوز، ان کے ہاں کی مقدس کتاب جو ہے وہ توریت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تورا جسے ہم کہتے ہیں توریت، وہ جو ہے وہ یہودیوں کی جو ہے وہ مقدس کتاب ہے، اور اس کے 5 حصے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو بھی میں نے بتایا انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور وہ جو ہے وہ کرسچینٹی کے حوالے سے مقدس ہے، اور یہودیوں کا جو ہے وہ کتاب جو نازل ہوئی وہ توریت کہلاتی ہے، اور اس کے 5 حصے ہیں. اور اسلام میں بھی توریت کو اور انجیل کو دونوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پچھلے انبیاء پہ اور پچھلی کتابوں پہ ایمان نہ لائیں. تو یہ تو اس میں بتانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، بحیثیت مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے. اور جو میرے جو ایسے نان مسلم ویورز ہیں جو کہ سننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں، ان کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اسلام اور عیسائیت میں بھی توریت کو مانا جاتا ہے. جیوز کے پاس تو ہے یہ کتاب توریت، لیکن عیسائیت بھی توریت کو مانتی ہے اور اسلام بھی توریت کو مانتے ہیں. تو توریت آج کے دور میں بائبل کا ابتدائی حصہ ہے، جسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. تو بائبل وہی کتابی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کتاب، یہ بائبل کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں 5 جو ہیں وہ حصے ہیں، 5 اس کے اندر بھی چیپٹرز کہہ لیں یا اس کے ایڈیشنز کہہ لیجئے، وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور جو ہے وہ 5 جو ہے وہ حصے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور وہ سارے کے سارے توریت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، اور بائبل کے اندر ہی موجود ہے، اسی ہولی بائبل کے اندر ہی جو ہے وہ انجیل بھی ہے، اسی ہولی بائبل کے اندر ہی جو ہے وہ توریت بھی ہے. تو جو ہے وہ اولین حصہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بائبل کے اندر جو ہے وہ آپ کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو 10 کمانڈمنٹس بھی ملتے ہیں، جو آپ نے بہت سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹس، وہ بھی اسی کے اندر جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی موجود ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کہاں پہ؟ بائبل کا اولین حصہ جو ہے، ابتدائی حصہ جو ہے، جو ہے وہ ان بگننگ جو چیپٹرز ہیں وہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ مبنی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس میں نے یہاں پہ دے دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، موسیس کی، اور ان کو آپ اسٹل کر کے خود پڑھ لیجیے گا، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا، اب دیکھیں سارے ابراہیمک ریلیجنس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان ابراہیمک ریلیجنس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی 2 بیویاں، ایک سارہ علیہ السلام ہے اور دوسرا حاجرہ علیہ السلام ہے. دیکھیے سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ 11 برادرز تھے، وہ سارا کا سارا قصہ آپ کو سارا پتہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک یونیکنیس ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سارہ علیہ السلام سے جو ان کی بیوی سارہ تھی، ان کی اولادوں سے اسحاق، یعقوب اور یوسف، اور آگے آنورڈ جو ہے یہ بنی اسرائیل والا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بنی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو بیٹا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی نبی پیدا ہوئے. اور جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ قریش، اور قریش سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بنو ہاشم کے ذریعے سے پہنچتا ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آگے چل کے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا وہ مبعوث ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو یہی میں نے یہاں پہ بتایا کہ ایک بیٹے اسحاق تھے جن سے آگے چل کر بنی اسرائیل وجود میں آئی، اور ایک بیٹے اسماعیل تھے جن سے آگے چل کے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا. یعنی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق سے جو ہے وہ بنی اسرائیل وجود میں آئی، اور اسماعیل بیٹے سے جو ہے وہ بنو اسماعیل، اور بنو اسماعیل سے پھر بنو قریش، اور بنو قریش سے بنو ہاشم وغیرہ، یہ سارے قبیلے آگے چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
کچھ نام یاد کر لیجیے، کام آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو انگریزی میں جوسف کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام یسوع تھا، ٹھیک ہے جی، یہ کہیں جنرل نالج میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یعقوب کو جاکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یعقوب علیہ السلام کی ایک یونیکنیس ہے، میں آپ کو پھر سے پیچھے لے چلتا ہوں تھوڑا سا، آپ کو یہ دیکھ لیجیے۔ آپ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہتے تھے، یعقوب کا ہی نام اسرائیل تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ قوم بنی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یعقوب علیہ السلام کی قوم کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے جو نسبت ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ہی نام دوسرا نام اسرائیل تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کس کے والد تھے؟ یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے والد ابھی پیچھے ہی بتایا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ان کی بیوی سارہ سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ اس کو تھوڑا اسٹل کر کے پڑھ لیے گا، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے پھر ذہن نشین کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قریش بنی، قریش سے بنو ہاشم، اور پھر رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں آئے۔ یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپس میں سوتیلے بھائی تھے، یعنی والد دونوں کے ابراہیم علیہ السلام تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ یاد رہے کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی سے چل کر بنی اسرائیل وجود میں آئی، جسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے آج عیسائیت ہے، یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے آج یہودیت ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ شریعت نافذ کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت کو لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی شریعت کو آگے جو ہے پروپوگیٹ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مسفارچونیٹ رہی کہ ان کی کوئی امت نہیں بن سکی۔ ان کے صرف 12 صحابی تھے، صرف 12 لوگ ایسے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، کوئی بھی ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ بعد میں آگے چل کے عیسائیت جو ہے وہ ایک بڑا مذہب بنتا ہے، وہ ایک پوری کہانی پھر بعد میں پتہ اگر آپ کو کسی دن میں عیسائیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو اس میں آپ سن لیجئے گا۔ بہرحال صرف 12 آدمی تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے تھے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ ایک الگ جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ تو جو ہے وہ یاد رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اور امت مسلمان ہے۔ یاد رہے کہ سورہ انعام میں جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی طرح سے ان کی نسبت سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سے آئیں گے دنیا کے اندر، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جو ہے وہ اس کو پرچار کیا۔ یہودیوں کی عیسائیوں سے کیوں نہیں بنتی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ تو میں آپ کو کی فیکٹر بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی کے طور پہ آئے، تو یہودیوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کیا اور کہہ دیا کہ یہ دجال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ، اور پھر اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی نہیں بنتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ عیسائیت کو ڈینائی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے، بہرحال میں نے آپ کو بنیادی وجہ بتا دی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو یوں یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یاد رہے قرآن کے مطابق زبور بھی ایک کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، ہولی اسکرپچر ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ابھی تک میں آپ کو 2 کتابوں کے بارے میں بلکہ 3 کتابوں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور جو ہے وہ توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ بائبل کے اندر موجود ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا شروع کا حصہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کا اینڈ کا حصہ ہے، اور پھر زبور کا ہے جناب، زبور بھی جو ہے وہ بائبل کے اندر ہی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رہے۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، مسیحی جو ہیں وہ مسیحی اور یہود دونوں زبور کو عام طور پہ داؤد سے منسوب کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے تقریباً وہی عقیدہ ہے کہ زبور ایک
جو ہے وہ ہولی اسکرپچر ہے، اور جو ہے وہ زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پہ ہی نازل ہوئی، اور یہ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو اولین چیپٹرز ہیں، جو ابتدائی حصہ ہے بائبل کا، اس میں ہی جو ہے وہ زبور بھی موجود ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں بائبل جو ہے وہ توریت، زبور اور انجیل تینوں کا ہی جو ہے مجموعہ ہے۔ تو زبور بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور توریت بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، انجیل البتہ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اکثر سوالات آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے لیے پوری پریزنٹیشن بنائی۔ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو حصہ بک آف سامس ہے، یا سامس اس پی سائلنٹ سلامس ہے، یہ زبور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بک جو ہے بک آف سلامس جو ہے یہ بیسیکلی زبور ہے۔ بائبل کے اندر جو یہ والا حصہ ہے نا بک آف سلامس کا، یہ جو ہے وہ زبور ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیے گا کھول کے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ زبور جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، عبرانی زبان میں زمرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، اردو میں اس کو جو ہے وہ زبور کہا جاتا ہے، عربی سے لیا گیا لفظ بیسیکلی، اور جو ہے لیکن یہ اصل میں زبور کا جو لفظ ہے یہ زمرہ کی جو ہے وہ ڈیریٹیوز ہے، زمرہ سے زبور نکلا ہے، اور زمرہ کے مطلب جو ہیں عبرانی زبان میں سنگیت کے، یعنی موسیقی اور گانے کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب تھوڑا سا کرسچینٹی کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تمام ادیان کے بارے میں کہ کس کا دین کس طریقے سے جو ہے مسیحیت میں تثلیث یعنی کہ ٹرینٹی کا نظریہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کے ہاں بنیادی جو عقیدہ ہے نا وہ ٹرینٹی کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ مسلمانوں کے ہاں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے، یعنی کہ وحدانیت کا ہے، اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کرسچینٹی کے اندر جو ہے ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ٹرینٹی ہے کیا تو سن لیجئے، یا میں شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ 3 میں 1 اور 1 میں 3۔ ٹھیک ہے جی، سن لیجئے، 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ دیکھیے 3 1 2 3 میں 1 گاڈ، اور 1 کے اندر 3 یعنی گاڈ کے اندر 1 2 3۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹرینٹی ہے۔ اس بڑا خوبصورت اس کی ایکسپلینیشن ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے، 3 میں 1 اور 1 میں 3، اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خدا 3 اقانیم کا مجموعہ ہے۔ تثلیث انگریزی میں ٹرینٹی یعنی مسیحیت کے لیے لازمی جز ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ تثلیث ٹرینٹی کا مطلب 1 میں 3 یا 3 میں 1۔ ٹھیک ہے جی، مسیح خدا کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ایک میں 3 ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ اس عقیدے کو ایک لفظ میں سمونے کے لیے مسیحت کے اولین علماء نے لفظ تثلیث استعمال کیا، یعنی کہ ٹرینٹی کا لفظ استعمال کیا، جن 3 ہستیوں کو اس ایک میں شامل کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، فادر، ہولی اسپرٹ اینڈ سن۔ تو وہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہیں کہ خدا یعنی فادر، پھر جو ہے وہ سن یعنی کہ یسوع مسیح، اور ہولی اسپرٹ یعنی خدا روح۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 چیزیں۔ ایک بات اور یاد رہے کہ کروسیفیکیشن وہ عمل تھا جو کہ یسوع مسیح سے نسبت کیا جاتا ہے، ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کو جو ہے کروسیفائی کر دیا گیا۔ کروسیفائی آپ جانتے ہیں، سب بچوں کو ہی پتہ ہے کہ ایک صلیب نما چیز ہے کہ جو ٹی شکل کی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک شخص کو جو ہے وہ کیلوں سے ٹھوک کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، تو جو ہے وہ کروسیفیکیشن کہلاتی ہے۔ تسلیب اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ صلیب کے اوپر، یہ صلیب ہے، صلیب کے اوپر چڑھا کے جو ہے وہ مار دیا گیا، تو اس کو کروسیفیکیشن آف جیسس کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس سے مراد 1 صدی عیسوی میں آنے والا ہے وہ واقعہ ہے جو مسیحی عقیدے کے مطابق یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس واقعے پر اسلام اور دیگر ابراہیمی مذاہب کا اپنا اپنا موقف ہے، وہ ابھی اس وقت بیان کرنا میرا اس وقت پوائنٹ نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ کو ٹرمنالوجی بتا دوں، کروسیفیکیشن ریلیٹڈ ٹو جیسس کرائسٹ۔ ٹھیک ہے جی، سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز سبسکرائب اور لائک کریے۔ تھینک یو۔